بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3751، باب الاطلاع بالنورتی، بال صاف کرنے کے پاؤڈر کا بیان۔ یعنی جسم کے بال نکالنے کے لیے بغل کے اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے پاؤڈر، کریم، ٹیوب وغیرہ جو بھی رائج طریقے ہیں، جائز ان طریقوں کو اختیار کرنا درست ہے۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابی ہاشم الرمانی عن حبیب بن ابی ثابت عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا طلع بدأ بعورته فطلعها بالنورۃ وسائر جسده اہلہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤڈر لگاتے بالوں کو صاف کرنے کے لیے تو آپ اپنے سطر سے شروع فرماتے، پس آپ اس کو پاؤڈر لگاتے اور آپ کے بقیہ جسد اقدس کو آپ کی ازواج مطہرات پاؤڈر لگاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے تو عرب میں جو طریقہ تھا کریم، ٹیوب وغیرہ جو استعمال کرنے کا، پاؤڈر کا نورہ وغیرہ، اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کا جس حصے کو چھپانا واجب ہے اس کو خود لگاتے تھے اور بقیہ جسم اقدس کو آپ کی ازواج مطہرات لگاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا شرم و حیا اختیار فرماتے تھے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بیان ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ بیوی کو شوہر کا سطر دیکھنے کی اجازت ہے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شرم و حیا اختیار کرتے تھے کہ آپ بالوں کو صاف کرنے کے لیے پاؤڈر کا استعمال خود اپنے دست مبارک سے کرتے تھے، ازواج مطہرات بقیہ جسد اقدس کو پاؤڈر لگاتے تھے۔ لہٰذا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے، جس قدر ہو سکے، سطر کا اہتمام کرے اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے، بغل کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے جو کریم، پاؤڈر وغیرہ جو رائج ہیں، جو استعمال کیے جاتے ہیں، جو جائز پاؤڈر وغیرہ ہیں درست، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے بالوں کو نکالنے کے لیے۔ حدیث نمبر 3752، حدثنا علی بن محمد حدثنا اسحاق بن منصور عن کامل بن ابی العلاء عن حبیب بن ابی ثابت عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع وولی عانتہ بیدہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤڈر لگائے اور آپ خود اپنے دست مبارک سے زیر ناف بالوں کا آپ نے صاف کیا، یعنی یہ کام آپ خود اپنے ہاتھ سے فرمائیں۔ اور بہرحال اس کے لیے پاؤڈر، کریم، ٹیوب وغیرہ جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جو رائج ہیں طریقے، ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس طرح صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ باب القصص، قصہ گوئی کا بیان، قصے بیان کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3753، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الحقل بن زیاد حدثنا الاوزاعی عن عبداللہ بن عامر الاسلمی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقص علی الناس الا امیر او مأمور او مرائن۔ عمرو بن شعیب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو قصہ یا تو امیر بیان کرتا ہے، حاکم وقت، یا حاکم وقت جس کو مقرر کرے وہ، یا پھر جھگڑا کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یا جو واقعات بیان کر رہے ہیں مقررین، واعظین، خطبہ، مقررین، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں اور من گھڑت واقعات بیان کرنے سے احتراز کریں۔ ابتدا میں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے تک قصہ گوئی وغیرہ نہیں تھی، واقعات، کہانیاں، قصے نہیں بیان کیے جاتے تھے۔ بعد میں اس کا رواج شروع ہوا، لوگ رات میں عشاء کے بعد قصے، کہانیاں شروع کیے۔ بہرحال ایسے واقعات جن کا ثبوت موجود ہے، جو معتبر واقعات ہیں، قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتے، وعظ و نصیحت کا پہلو جس میں شامل ہو، ایسے واقعات لوگوں کی نصیحت کے لیے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قصے کا بیان۔ حدیث نمبر 3754، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن العمری عن نافع عن ابن عمر قال لم يكن القصص في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا
زمانی ابی بکر ولا زمانی عمر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصوں کا رواج نہیں تھا، اور نہ ہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں۔ یعنی یہ قصوں کا، وعظ کا، قصہ گوئی کا جو طریقہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی یہ رواج نہیں تھا، بلکہ مختصر نصیحت کی جاتی، وعظ کیا جاتا تھا، نصیحت کی جاتی تھی، لوگوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا جاتا، جہاد کا اگر مقصد ہوتا، جہاد کا مرحلہ پیش آتا تو جہاد کی ترغیب دی جاتی۔ بہرحال من گھڑت واقعات اور ایسے واقعات جن کا قرآن اور حدیث بلکہ سلف کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے واقعات بیان کرنے سے مقررین کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے ہی واقعات بیان کریں جن کا قطعی علم ہو، جو معتبر اور مستند ہو، اور اس واقعے سے کسی کی تکذیب یا کسی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ حدیث نمبر 3755، باب الشعر۔ شعر و شاعری یہ عرب کی فطرت میں داخل تھی، وہ فطری طور پر شاعر ہوتے تھے، اور اشعار میں وہ لوگ حکمت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے اشعار جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے حلیہ مبارک اور اسلام کی خوبیوں کا ذکر ہو، صحابہ کرام کے بارے میں، اچھے اشعار کی اجازت ہے۔ البتہ برے اشعار، فحش اشعار جس میں کسی کی توہین ہوتی ہو، ایسے اشعار سخت منع ہیں۔ اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں، ایسے اشعار بیان کرنے کی، گنگنانے کی، پڑھنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دفاع کرتے تھے، اشعار کے ذریعے کفار قریش کا جواب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص طور پر مسجد نبوی میں ممبر کا آپ اہتمام فرمائے تھے، ممبر پر ان کو کھڑے کرتے اور کہتے کہ اے حسان، کفار قریش کا جواب دو۔ تو اشعار کے ذریعے بھی، چونکہ جہاد کی جو قسمیں بیان کی گئی، جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد، اور قلم کے ذریعے جہاد، اور زبان کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے۔ تلوار کے ذریعے جو جنگوں میں جہاد ہوتا ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، اور کتاب کے ذریعے جہاد، قلم کے ذریعے جہاد سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے مخالفوں کا جواب دیا جائے، کتابت کے ذریعے مقالے لکھ کر، کتابیں لکھ کر ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور زبان سے جہاد کیا جاتا ہے، اور وہ ہے خطابت، یعنی تقریر کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے دشمنان اسلام کے اعتراضات کا وافی اور شافی جواب دیا جائے، دندان شکن جواب دیا جائے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے جو صحابہ اشعار کے ذریعے اسلام کی مدافعات کر سکتے تھے، انہوں نے اشعار کے ذریعے اسلام کی مدافعات کی۔ حدثنا ابو بکر حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبداللہ بن المبارک عن یونس عن الزہری حدثنا ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحکم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث عن عبی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر لحکمتا۔ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بعض شعر ضرور حکمت والے ہوتے ہیں، بعض اشعار میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، حکمت اور مصلحت کی باتیں ہوتی ہیں، جواہر پارے ہوتے ہیں، لہٰذا تمام اشعار بھی برے نہیں ہیں اور تمام اشعار بھی اچھے نہیں ہیں۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں توحید کا مفہوم ہوتا ہے، رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور انبیاء کرام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ برے اشعار گنگنانا، پڑھنا، لکھنا، بیان کرنا منع ہے۔ البتہ اچھے اشعار جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اسلام کا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خوبیوں کا ذکر ہو، ایسے اشعار بیان کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 3756، حدثنا ابو بکر حدثنا ابو اسامہ عن زائدۃ عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان من الشعر حکما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یقیناً بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں، بعض اشعار میں حکمت کے معنی ہوتے ہیں، حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے
سچا کلمہ جو شاعر نے کہا وہ لبید کا کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے کلمہ؟ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل۔ حدیث نمبر 3757۔ حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلی اللہ باطل وکاد امیۃ بن ابی الصلت ان یسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی وہ لبید کا کلمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، سنو آگاہ ہو جاؤ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، ختم ہونے والی ہے، بیکار ہے۔ اس میں حکمت کی بات ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کے ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا مصرع ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، اور ہر نعمت یقینی طور پر ختم ہونے والی ہے۔ آج انسان ناز و نعمت میں ہے، دولت میں پرورش پا رہا ہے، ناز و نعمت میں پرورش پا رہا ہے، لیکن یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کو یقینی طور پر زوال ہے، ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اس میں حکمت کی بات بھی ہے کہ بات سچ بھی ہے۔ عام طور پر شعراء مبالغہ کرتے ہیں، حق کو باطل، باطل کو حق ثابت کرتے ہیں اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اشعار یقیناً حکمت سے پر ہوتے ہیں۔ اور قریب تھا کہ امیہ بن ابی الصلت مسلمان ہو جائے۔ اشعار کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشعار کے ذریعے جب تم دشمنان اسلام کی ہجو کرتے ہو، مذمت کرتے ہو، تو وہ ان کے دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ بعض لوگ اثر قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ قبول نہیں کرتے۔ بہرحال اشعار کے ذریعے عرب میں طریقہ تھا کہ جب کسی قوم میں شاعر پیدا ہوتا تو وہ قوم فخر کرتی کہ ہمارے درمیان اب ہماری طرف سے مدافعت کرنے والا، ڈیفنس کرنے والا پیدا ہو گیا۔ وہ لوگ فخر کرتے تھے اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3758۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عیسی بن یونس عن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یعلا عن عمرو بن شرید عن ابیہ قال انشدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مئۃ قافیۃ من شعر امیۃ بن ابی الصلت یقول بین کل قافیۃ ہی وقال کاد ان یسلم۔ عمرو بن شرید سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ بن ابی الصلت عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا، امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے 100 اشعار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گنگنا کر۔ آپ ہر قافیے کے درمیان فرماتے ہی اور سناؤ اور سناؤ، اور انہوں نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی بعض لوگ توحید پر قائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر گامزن تھے، آپ کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ بعض لوگ موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور برے کاموں سے دور رہتے تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، شراب پینے سے احتیاط کرتے تھے، کوئی حرام کاری نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی بعض شعراء بھی تھے جو دین اسلام کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں تھے۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے اور بعض لوگ نہیں پائے، لیکن توحید پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ بہرحال امیہ بن ابی الصلت بھی ایک شاعر تھے جن کے اشعار حکمت سے پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی بعض لوگ اس وقت موحد بھی تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے، اگر وہ لوگ بعثت کا زمانہ پاتے تو ضرور مسلمان ہو جاتے۔ حدیث نمبر 3759۔ باب ما کرہ من الشعر، کون سے اشعار مکروہ ہیں؟ ایسے اشعار جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں، شرکیہ اشعار ہوں یا فحش باتوں پر مبنی ہوں، ایسے اشعار کے بارے میں مذمت بیان کی گئی، ایسے اشعار کی کہ ایسے اشعار نہیں کہنا چاہیے جس میں فحش کلمات ہوں، گندگی کا ذکر ہو، ایسے اشعار سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ ایسے اشعار حرام ہیں، جیسے گانے وغیرہ ہیں زمانے میں، یہ سب قطعاً حرام ہیں۔ حدیث نمبر 3759۔ حدثنا ابو بکر حدثنا حفص و ابو معاویہ و وکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يمتلي جوف الرجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا إلا أن حفصا لم يقل يريه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا بہتر ہے شعر سے بھر جانے سے، یعنی آدمی کے پیٹ میں پیپ جمع ہو جائے، پیپ بھر جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے برے اشعار ازبر ہو جانے سے، یاد ہو جانے سے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ظاہری گندگی اس کے پیٹ میں جمع ہو جائے، یہ بہتر ہے، لیکن برے اشعار اگر اس کے پیٹ میں جمع ہو جائیں گے، بھر جائیں گے، یعنی اس کو ازبر ہو جائیں گے اور یاد ہو جائیں گے، وہ اس کو نقل کرے گا، لوگ بھی سنیں گے، پھر یاد کریں گے، تو یہ گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جتنے لوگ ان اشعار کو سنیں گے، یاد کریں گے، تو سب کا گناہ اس کو ہوگا اور ان کو بھی گناہ ہوگا۔ لہٰذا یہ ظاہری گندگی بہتر ہے اس کے لیے ایسی گندگی سے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو۔ تو اب یہاں پر اشعار کی مذمت کی گئی، وہاں پر ایسے اشعار مراد ہیں جن میں فحش کلمات ہوں، جو برائی کی دعوت دینے والے ہوں، جیسے بعض شعراء شراب کی تعریف کیے، بعض شعراء اور گندگیوں کی تعریف کیے۔ بہرحال ایسے اشعار جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں، اور ایسے اشعار جو فحش پر مبنی ہوں، جن میں فحش باتیں ہوں، ایسے اشعار سخت مکروہ ہیں، حرام ہیں۔ حدیث نمبر 3760 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ حدثني قتادة عن یونس بن جبیر عن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن سعد بن ابی وقاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأن يمتلي جوف احدكم قيحا حتى يريه خیر له من ان يمتلي شعرا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا بہتر ہے شعر سے بھر جانے سے۔ حدیث نمبر 3761 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبید اللہ عن شیبان عن الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن یوسف بن ماہک عن عبید بن عمیر عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس فریۃ لرجل حاجا رجلا فحج القبیلۃ باسرها ورجل انتفى من ابیہ وزنا امہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی تہمت لگانے والا، سب سے بڑا گناہگار وہ آدمی ہے جو کسی ایک آدمی کی مذمت کیا، پس وہ آدمی اس کے پورے قبیلے کی مذمت کیا۔ یعنی ایک آدمی جب کسی ایک آدمی کی مذمت کیا تو وہ سبب بن گیا پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو، پوری قوم کو بدنام کرنے کا سبب بن جائے، ایسا آدمی سب سے بدترین آدمی ہے، سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اور ایک وہ شخص جو اپنے والد کی نفی کیا، یعنی یہ کہا کہ وہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، اور اپنی ماں کو زانی قرار دیا، یعنی کسی کا بیٹا نہ ہونے کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو زنا کی طرف منسوب کر رہا ہے، بدکار زانیہ قرار دے رہا ہے کہ اس کی ماں نے دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر کے اس کو پیدا کیا۔ تو والد سے اپنی ولدیت کی نفی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال اس میں مذمت ایسے شخص کی جا رہی ہے جو برے اشعار کے ذریعے کسی شخص کو نشانہ بنایا، کسی پر تنقید کیا، جس کی وجہ سے اس نے بھی اس پر جوابی وار کر کے اس کے پورے خاندان، پورے قبیلے کو مذمت کی آڑ میں لے لیا، یعنی پورے خاندان اور قبیلے کی مذمت کیا، تو ظاہر بات ہے یہ شخص پہلے مذمت کر کے اس کا سبب بنا۔ اسی لیے بہرحال کسی بھی چیز میں پہل نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے دفاع کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کسی کو برا بھلا کہیں گے تو جواب میں وہ لوگ بھی برا بھلا کہیں گے، جیسا کہ غالباً ترمذی میں بھی ایک حدیث گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے والد کو گالی نہ دے، تو کسی نے پوچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو گالی دے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ پلٹ کر اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اس کے والد کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ برا بھلا کہنے کا سبب گالی میں پہل کرنے والا ہوا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی جو لوگ معبود برحق کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ کیا ہوگا، وہ لوگ بھی
جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو۔ حدیث نمبر 3762، باب اللعب بالنرد، چوسر کھیلنے کا بیان، یعنی شطرنج وغیرہ کھیلنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، بعض فقہا کہتے ہیں اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کی اجازت ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہر وہ کھیل جو نمازوں سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ شطرنج ہو یا کرکٹ ہو یا ہاکی ہو یا جس طرح کا بھی کھیل ہو، جس سے ذکر الہی میں غفلت ہو، ایسا کھیل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ ورزش کا کھیل جس سے بدن مضبوط ہوتا ہے، انسان کو ضرورت پڑنے پر جہاد میں وہ قربانی پیش کر سکتا ہے جان کی، تیر اندازی کا کھیل ہے، تیرنے کا کھیل ہے، یہ چیزیں کھیلنے کی، سیکھنے کی شریعت میں اجازت دی گئی۔ تیر اندازی سیکھیں۔ موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو آلات نئے نئے ایجاد کیے گئے، ان آلات کو استعمال کرنے اور چلانے کا طریقہ اسلامی مملکت ہو تو سیکھنا چاہیے۔ تلوار بازی ہے، لٹ پھرانے کا ہے، بہرحال جس سے دشمنان اسلام کو زیر کیا جا سکتا ہے، اسلامی مملکت میں اس کی تربیت ہونا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑنے پر، وقت آنے پر جہاد اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو وہاں پر اس کے لیے انسان تیار رہ سکے۔ پہلے زمانے میں چونکہ تلواروں کے ذریعے جنگ کی جاتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، بھالوں کا استعمال ہوتا تھا، نیزے پھینکنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کسی کو ختم کرنے کے لیے، تو زمانے کے لحاظ سے وہ کھیل تھے، وہ آلات اور اوزار تھے۔ بہرحال اس زمانے میں جو موجودہ لیٹسٹ جو آلات ہیں، ریوالور وغیرہ ہے، ایسی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اسلامی مملکت میں اس کی ٹریننگ، تربیت دی جانی چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان و ابو اسامۃ عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن سعید بن ابی ہند عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چوسر کھیلا، شطرنج کھیلا، یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بہرحال اس حدیث شریف کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس سے نماز میں غفلت ہو، انسان نماز سے غافل ہو کر اسی کھیل میں مشغول ہو جائے، ایسے کھیل کھیلنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3763، حدثنا ابو بکر حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامۃ عن سفیان عن علقمۃ بن مرثد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنردشیر فکأنما غمس یدہ فی لحم خنزیر و دمہ۔ سلیمان بن بریدہ سے روایت انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جو کوئی چوسر کھیلے، شطرنج کھیلے، گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو دیا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ ایسے کھیلوں سے احتیاط کرنا چاہیے، احتراز کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ یہی کھیل نہیں بلکہ اس زمانے میں جیسے ٹی وی ہے، ٹی وی چینلز وغیرہ ہیں، لوگ اس قدر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور لوگ ٹی وی دیکھنے میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ بہرحال چاہے کھیل ہو یا اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے غافل کرنے والے جتنے بھی آلات ہیں، ان تمام سے بچنے کی ضرورت ہے، بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3764، باب اللعب بالحمام، کبوتر بازی کا بیان، کبوتر سے کھیلنے کا بیان۔ حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ حدثنا شریک عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى انسان یتبع طائرا فقال شیطان یتبع شیطانا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو ایک پرندے کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ایک شیطان ہے جو ایک شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یعنی پرندوں کے پیچھے بھاگنا، پرندوں کے پیچھے وقت ضائع کرنا، یہ بیکار ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ ایسے کاموں سے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے کام جس میں خالی وقت ضائع ہو اور کوئی اجر و ثواب حاصل نہ ہو، ایسے کاموں سے قطعاً گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنتی بھی جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کو صرف انہی لمحات پر، انہی اوقات پر
جو دنیا میں یاد الہی کے بغیر گزرے افسوس ہوگا، حسرت ہوگی، ان کو ندامت ہوگی، حالانکہ جنت میں افسوس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن ان کو ایسا وقت جو یاد الہی کے بغیر بیکار ضائع ہو گیا، ایسے وقت پر ان کو افسوس ہوگا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو بیکار اور لا یعنی کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت میں کام آنے والے اور جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے اس سفر کی تیاری کرتے ہوئے اپنے اوقات کو محفوظ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3765 حدثنا ابو بکر حدثنا الاسود بن عامر عن حماد بن سلمۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شیطان يتبع شیطانة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک کبوتر کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی یہ بیکار اور لا یعنی کام ہے۔ کبوتروں کو پکڑنا، ان کو رکھنا، ان کی نگہداشت کرنا یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن بالکل ایسا نہ ہو کہ انسان جانوروں کے پیچھے ہی رہے اور یاد الہی کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ حدیث نمبر 3766 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی حدثنا ابن جریج عن الحسن بن ابی الحسن عن عثمان بن عفان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا وراء حمامة فقال شیطان یتبع شیطانة۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک کبوتر کے پیچھے دیکھا تو فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 3767 حدثنا ابو نصر محمد بن خلف العسقلانی حدثنا رواد بن الجراح حدثنا ابو سعید بن ساعدی عن انس بن مالک قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يتبع حماما فقال شیطان يتبع شیطانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ایک شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ باب کراہیت الوحدتی، تنہا رہنا مکروہ ہے، یعنی اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تو سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ مصیبت اور کسی نہ کسی خطرے کا سامنا ہوتا، تو ایسی صورت میں تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر رات میں۔ حدیث نمبر 3768 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن عاصم بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم احدکم ما فی الوحدۃ ما سار احد بلیل وحدہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ تنہائی میں کیا وحشت ہے تو کوئی بھی رات میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ عام طور پر تنہا سفر کرنے میں خطرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں جب کہ سفر کی ایسی سہولتیں نہیں تھی، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو ایسی صورت میں ان کو جنگل میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا، جانوروں کا خطرہ ہوتا، آبادی سے دور ہوتے تو طرح طرح کے خطرے ہوتے تھے، اسی لیے تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ساتھ میں ساتھیاں ہوں، 2-3 افراد اگر سفر کریں تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو دوسرا ساتھی اس کی مدد کرے گا، زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی کرے گا، اور اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر 3 ساتھی ہیں، ایک ساتھی پانی لانے کے لیے چلا جائے تو 2 ساتھی سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی کام بھی آپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3769 باب اطفاء النار عند المبیت، سوتے وقت آگ بجھا دینے کا بیان۔ قدیم زمانے میں جب کہ اس طرح کی روشنی اور لائٹ کا انتظام نہیں تھا، لوگ چراغ جلاتے تھے، چراغ کے ذریعے روشنی کرتے تھے شام میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑو، کیونکہ مدینے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چوہا ایک چراغ کی بتی اپنے منہ میں پکڑ کر لے جا کر چھت پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے پورا چھت جل گیا تھا۔ اس زمانے میں جھونپڑیاں وغیرہ ہوتے تھے، بہرحال ایسا ایک واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات میں سوتے وقت چراغ کو بجھا دیا کرو تاکہ کسی بھی طرح کے امکانی خطرے سے محفوظ رہو۔ حدثنا ابو بکر حدثنا سفیان بن عینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون۔ سالم رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں سوتے وقت آگ چھوڑا نہ کرو، یعنی سونے سے پہلے موم بتی چراغ جو بھی ہو وہ بجھا دیا کرو تاکہ کسی بھی امکانی خطرے سے محفوظ رہو۔ حدیث نمبر 3717، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ فحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم فقال انما هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها عنکم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا مدینے میں ایک گھر والوں پر جل گیا، یعنی ایک گھر جل گیا جس میں سب آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور نقصان کا سامنا کیا انہوں نے۔ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ گھر میں آگ لگ گئی، ایک چوہا چراغ کی بتی لے جا کر چھت پر ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے گھر جل گیا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے، دشمن اس معنی میں ہے کہ اس آگ سے تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا جب تم سو جاؤ تو اس کو یعنی آگ کو بجھا دیا کرو۔ آگ سے فائدہ بھی پہنچتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ اٹھاؤ اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے رات میں چونکہ جب سو جاتے ہو تو غفلت ہوتی ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے، نیند میں غفلت ہو جاتی ہے، اسی لیے سونے سے پہلے اگر موم بتی یا چراغ جل رہا ہو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ حدیث نمبر 3771، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن عبد الملک عن ابی الزبیر عن جابر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہانا فامرنا ان نطفئ سراجنا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا اور ہم کو منع کیا، پس آپ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اپنا چراغ بجھا دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اسلام ہی ایک کامل اور مکمل دین ہے، مذہب ہے جو اپنے اندر لچک رکھتا ہے اور تمام احکام کا اطمینان بخش جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام ہی ایک کامل اور مکمل دین ہے، دین فطرت ہے، وہ انسانی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے احکام دیتا ہے جس سے انسان دنیا میں صحیح معنی میں یعنی صحیح طور پر زندگی گزار سکے، اور وہی انسان کی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ معاشرت کے اصول سکھاتا ہے اور تمام کے حقوق متعین کرتا ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی کہ اگر وہاں ذرا سی بے احتیاطی برتی جائے تو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے امکانی خطروں سے بھی حفاظت کا اسلام انتظام فرماتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں کا حکم دیا اور بعض باتوں سے منع کیا، جو انسان کے فائدے کی چیزیں تھیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور جو جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کاموں سے احتیاط کرو۔ حدیث نمبر 3772، باب النہی عن النزول علی الطریق، راستے کے درمیان میں اترنا منع ہے، جس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لہذا راستے کے درمیان میں پڑاؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور راستے میں قضاء حاجت بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا ہشام عن الحسن عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلوا على جواد الطریق ولا تقضوا علیہ الحاجات۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے کے درمیان میں نہ اترو، دوران سفر راستے کے درمیان میں نہیں اترنا چاہیے، اور تم اس پر یعنی راستے پہ ضرورت سے فارغ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اسی لیے بلا وجہ راستے کے درمیان میں گاڑی پارک کرنا یا گاڑی روک دینا اور دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانا یہ سخت منع ہے، اور راستے پر پیشاب اور ضرورت سے فارغ ہونا بھی منع ہے، کیونکہ راستہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، ان کو دشواری پیش آئے گی، جبکہ کسی کو بھی تکلیف دینا سخت منع ہے۔ اور کامل مسلمان کی علامت یہ بتائی گئی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
حدیث نمبر 3773 باب رکوب ثلاثۃ علی دابۃ، ایک جانور پر 3 سواریوں کا بیان۔ اگر جانور متحمل ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے، 3 افراد کو بٹھا سکتا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو ایسے جانور پر 3 افراد بھی سوار ہو سکتے ہیں، ٹیبل سواری کی جا سکتی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن عاصم حدثنا مؤرق العجلی حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر تلقي بنا قال فتلقي بي وبالحسن او بالحسين قال فحمل احدنا بين يديه والآخر خلفه حتى قدمنا المدینہ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو ہم سے آپ کی ملاقات ہوتی۔ قال، آپ نے فرمایا پس مجھ سے اور امام حسن یا امام حسین سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک سفر سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے اونٹنی پر سوار ہو کر، تو انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن جعفر نے کہا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کو سامنے بٹھایا اپنے اور دوسرے کو پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ ہم مدینے میں داخل ہوئے، مدینہ آئے۔ یہ طریقہ تھا صحابہ کا کہ جب کوئی سفر سے واپس ہوتے، جہاد سے واپس ہوتے یا کسی سفر سے واپس ہوتے تو شہر کے باہر جا کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر اور غالباً آپ کے ساتھ امام حسن یا امام حسین تھے، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے باہر پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے سامنے بٹھایا سواری پر اور ایک کو پیچھے بٹھایا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سواری طاقتور ہے، متحمل ہے، تو 2 سے زائد افراد بھی سوار ہو سکتے ہیں۔ اونٹنی ہے، گھوڑا ہے، اور وہ 2 بلکہ 2 سے زائد کو بھی سوار کر کے چلنے کی طاقت رکھتا ہے تو 3 افراد بھی اس پر سوار ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 3774 باب تطریب الکتاب۔ قدیم زمانے میں خطوط کا رواج تھا، لوگ ایک دوسرے کو خط لکھ کر خیر خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب خط لکھو تو خط کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دو، کیونکہ اس سے حاجت براری میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مقصد سے خط لکھا جا رہا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مٹی ایک مبارک شے ہے۔ مٹی ہی سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بہرحال یہ خطوط کے بارے میں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب لیٹر لکھو، خط لکھو، تو اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دو، کیونکہ اس سے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انسان جس مقصد سے خط لکھ رہا ہے، لیٹر لکھ رہا ہے، اس کو اس میں کامیابی ملے گی، کیونکہ مٹی برکت والی شے ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا بقیۃ انبأنا ابو احمد الدمشقی عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تربوا صحفکم انجح لها ان التراب مبارک۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے خطوط کو خاک آلودہ کرو، ان پر مٹی ڈال دو لکھنے کے بعد، یہ چیز اس کے لیے زیادہ کامیابی کا سبب ہے۔ یقیناً مٹی مبارک ہے، برکت والی شے ہے۔ جب خط لکھو گے، لیٹر لکھو گے اور اس پر تھوڑی سی مٹی ڈال دو گے، پھر اس کو پھونک کر جھٹک کر اس کو پوسٹ کر دو گے، تو تم کو مقصد میں کامیابی ملے گی، اس سے مدد اور رہنمائی ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3775 باب لا یتناجا اثنان دون ثالث۔ اگر کسی مجمع میں، کسی محفل میں، کسی جگہ 3 افراد ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 افراد ایک دوسرے کے کان میں گفتگو نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں کچھ بول رہے ہیں۔ البتہ اگر 3 سے زائد ہوں، 4 افراد ہوں اور 2 افراد کانا پھوسی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس وقت ہے جبکہ 3 اشخاص ہوں اور 2 آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہو، اور یہی حکم ہے اگر کسی ایک شخص کو چھوڑ کر سب اپنی اپنی گفتگو میں ایک جگہ جمع ہو کر اگر کسی ایک کو الگ کر دیں اور بات کریں، تو یہاں پر بھی جس شخص کو الگ کیا جا رہا ہے اس کی دل شکنی، اس کے دل ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ایسی سرگوشی، کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابو معاویہ و وکیع عن الاعمش عن شقیق عن عبداللہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم تین ہو یعنی تین افراد ہو تو دونوں کو اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، کھانا پھوسی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کو تکلیف دے گی، اس کو غمگین کر دے گی۔ کسی مجلس میں محفل میں تین اشخاص ہیں اور ایک شخص کو چھوڑ کر دونوں اگر کان میں گفتگو کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تیسرے شخص کو غم ہوگا، اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر ایسے عمل سے مومن کو احتیاط کرنا چاہیے جو دوسرے کی تکلیف یا غم کا سبب بنے۔ حدیث نمبر 3776 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتناجى اثنان دون الثالث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کو چھوڑ کر دو شخصوں کو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3777 باب من کان معہ سہام فلیأخذ بنصالھا۔ جس کسی کے ساتھ تیر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تیر کے نوک کو کنارے کو اپنی طرف کر لے، سامنے والے کی طرف نہ کرے۔ ممکن ہے کہ ایسی صورت میں تیر کا رخ اگر سامنے والے کی طرف ہوگا تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے کوئی ہتھیار ہو، کوئی تیر ہو، دھاری دار چیز ہو جس سے کٹ جانے کا یا کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو کھلم کھلا لے کر نہیں پھرنا چاہیے۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ قال قلت لعمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالھا قال نعم۔ ہشام بن عمار نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے عمرو بن دینار سے کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص مسجد میں تیر لے کر گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے تیر کے بھالے کو، تیر کی نوک کو روک لو، یعنی کھلم کھلا تیر کو ایسا تیر کا رخ لوگوں کی طرف کر کے نہ لے جاؤ۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یعنی انہوں نے ان سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی ایک شخص مسجد میں گزرے، تیر لے کر گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کو تم اپنی طرف کر لو، اس کا رخ اپنی طرف کرو تاکہ گزرنے والے کو تیر نہ لگ جائے اور اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 3778 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو اسامہ عن برید عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصالھا بکفہ ان تصیب احدا من المسلمین بشیء او فلیقبض علی نصالھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں گزرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ تیر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تیر کی نوک کو اپنے ہاتھ سے روک لے، کہیں اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یا اس کو اپنی تیر کو کمان میں رکھ لیں، اس میں ترکش میں رکھ لینا چاہیے۔ یعنی تیر رکھنے کا پیچھے ایک وہ ہوتا تھا، ایک لفافے کے جیسا جس میں تیر رکھے جاتے تھے، تو تیروں کو یا ہتھیار کو کھلم کھلا لے کر نہیں پھرنا چاہیے، چاہے بازار ہو یا مسجد ہو یا گزرنے کا راستہ ہو، کسی بھی جگہ اگر کوئی ایسے ہتھیار لے جا رہا ہے، تیر ہے، تلوار ہے، تو کھلم کھلا اس کو نہیں لے جانا چاہیے۔ اگر لے جانے کی ضرورت ہو شدید تو ایسی صورت میں اس کی حفاظت کا انتظام کر کے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار ایسا سیدھا پکڑ کر لے جا رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، آ رہا ہے، اس کو تلوار لگ جائے، کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ دھاری دار چیز ہو، نوکیلی چیز ہو تو اس کا رخ دوسرے لوگوں کی طرف نہ ہو، یا اس کو جیسے تلوار ہو تو اس کو نیام میں رکھ دیا جائے، میان میں رکھ کر اس کو محفوظ کر کے لے جایا جائے۔ حدیث نمبر 3779 باب ثواب القرآن، قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ جو شخص اچھی طرح قرآن پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور جس کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، مشقت کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کے تلاوت کا ثواب۔
حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه يتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران اثنان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت میں ماہر شخص معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کو معیت نصیب ہوگی ایسے فرشتوں کی جو معزز ہیں اللہ کے پاس، جن کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے شخص کے لیے ہے بشارت جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے حقوق کی رعایت، اس کے حدود کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اور جیسے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس کے لیے سعادت اور بزرگی کی چیز ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اٹکتے ہوئے، یعنی اس کو حروف کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے، مشکل سے تلفظ ادا ہوتا ہے، اس حال میں کہ قرآن کی تلاوت اس پر شاق ہے، یعنی حروف کی ادائیگی، مخارج کی ادائیگی اور قرآن کو پڑھنے میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، حروف کی ادائیگی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو پڑھ سکتا ہے اس کو بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، دشواری پیش آتی ہے، تلفظ کو صحیح ادا نہیں کر سکتا، ایسے شخص کے لیے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان مشکلات کے باوجود قرآن کی تلاوت ترک نہ کرے۔ یہ جو مشقت پیش آ رہی ہے، جو مشکل اور دشواری اس کو پیش آ رہی ہے تلاوت کے دوران، وہ بھی اس کے لیے خالی نہیں جائے گی بلکہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اس کو اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 3780 حدثنا ابو بکر حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ انبأنا شیبان عن فراس عن عطیہ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة اقرأ وصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا، جب حافظ قرآن صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھو اور چڑھو، یعنی پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کا ایک ایک زینہ، ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ پس وہ پڑھے گا اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، چڑھتے جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس آخری آیت کو پڑھے گا جو اس کے ساتھ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو 6666 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا قاری قرآن، حافظ قرآن، اور ایک ایک زینہ جنت کا چڑھتا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اور حقیقی معنی میں قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے اور اس کے احکام پر عمل کیا ہے، حافظ قرآن سے مراد صرف قرآنی الفاظ کو رٹنے والا نہیں بلکہ باعمل حافظ قرآن مراد ہے، جو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرتا ہو اور قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک زینہ جنت کا چڑھتے جاؤ۔ تو اس میں حافظ قرآن کے لیے ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے عمل بھی شرط ہے، صرف قرآنی الفاظ کو رٹ لینا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن محفوظ رہے، یاد رہے، احکام الہی پر عمل پیرا رہے حافظ قرآن، اور حدود اسلام کا پورا پاس و لحاظ رکھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی اس نشست کا اختتام حدیث نمبر 3780 پر ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، خاص طور پر فاطمہ امۃ الخیر صدیقی، فاطمہ امۃ القدیر صدیقی صاحبہ اور سید عبدالغنی کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقیمہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مأمون فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے، مصیبت سے
مشکل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور دین اور دنیا کی ہر سعادت مندی عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ کے لیے جو رکاوٹیں اور جو دشواریاں ہیں اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور ہر طرح کی جائز مقصد میں، ہر طرح کے جائز مقصد میں کامیابی حاصل ہو، اور دشمنوں کے شر اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کی جائز مراد کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔